بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ سلسلہ ہے پھولوں کی کاشت یا فلوری کلچر۔ آج مجھے ایک میرے دوست ہیں، ان کے نواسے وہ ملے مسجد میں، اور باہر آ کے انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچوں کے لیے بھی آپ کچھ پروگرام کریں تاکہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ تو میرے بیٹے، آپ ریان ان کا نام ہے، ریان کی فرمائش پہ، اور چونکہ سلسلہ بھی پھولوں کا ہے، تو کیوں نہ میں بچوں کو آج پھولوں کی بہت ساری قسموں کے بارے میں اور تصویری یہ سمجھے نقشہ کشی کروں گا، اور تصویروں کے ذریعے یا سلائیڈز کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے اللہ رب العزت نے پھول ہمارے لیے اس دنیا جہان میں بنائے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو مختلف ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے جب ہم ان کی قسمیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پھول ہمارے سامنے آتا ہے جو پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ ہے روز یا گلاب کا پھول۔ اور اس میں جو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، آگے چل کے میں روزز پہ بہت سارے پروگرامز کروں گا انشاءاللہ، لیکن ریڈ روزز یا سرخ گلاب یہ سمجھے علامت ہے محبت کی۔ اور روزز میں چونکہ مختلف موقعوں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، شادیوں بیاہوں میں، اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ جب سفر آخرت ہوتا ہے، یعنی انسان کا جب اس دنیا سے کوچ ہوتا ہے، تو باقاعدہ ایک تو لوگ میت پہ بھی ڈالتے ہیں پھول، گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، اور بعد میں قبروں پہ بھی پھولوں کی چادریں اور پھول باقاعدہ نچھاور کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ریڈ روزز جو ہیں، دے سمبلائز لو، یہ بس محبت کو سمبل، محبت کی علامت ہے۔ ایک اور میں دکھا رہا ہوں، سن فلاور یہ بھی ایک قسم ہے پھولوں کی، اور سن کہتے ہیں سورج کو، فلاور کہتے ہیں پھول کو۔ دیکھیں نا، سورج کی جانب اس کا منہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سن فلاور کہتے ہیں۔ اگر جب دیکھیں گے سن طلوع ہوتا ہے، سن رائزز فرام دا ایسٹ، تو صبح سویرے اس کا ایسٹ کی طرف منہ ہوگا، اور جب سن سیٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ویسٹ کو یہ موڑ لے گا منہ اپنا۔ تو اسی لیے ہندی میں اس کو کہتے ہیں سورج مکھی، سورج کہتے ہیں سن کو، جیسے عربی میں شمس کہتے ہیں، اور اردو میں بھی سورج بھی کہتے ہیں، شمس بھی کہتے ہیں، لیکن سن فلاور یعنی کہ، اور اس کے فائدے یہ صرف یہ نہیں، اس کے باقاعدہ بیج جو ہوتے ہیں ان سے آئل نکلتا ہے، ایڈیبل آئل، جو کھانے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کچن میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری ہماری خواتین سن فلاور سے ہی یہ کھانے پکاتی ہیں، سن فلاور آئل سے۔ تو یہ ہے سورج مکھی کا پھول۔ اس طرح ایک اور پھول جو بہت ہالینڈ میں اتنا زیادہ میں نے دیکھا، میں جب گیا نا، یہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ میں 1991 میں 1991 میں
یعنی آج 30 اگست 2015 ہے، تو یہ سمجھیں کہ کو 25 سال پہلے کی بات ہے، 24-25 سال پہلے میں وہاں پہ گیا، 24 سال پہلے. تو وہاں پہ میں نے اتنے بڑے بڑے کھیت دیکھے، ٹیولپس کے مختلف رنگوں سے آویزاں تھے، مزہ آ گیا. پھر اس کے بعد آلسمیر ان کی ایک بہت بڑی ایک ٹریڈ سینٹر ہے، یعنی کہ ان کے تجارت کا، پھولوں کی تجارت جہاں بہت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ ٹریڈ سینٹر وہ دیکھنے کا موقع مجھے ملا. آلسمیر ایک جگہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ٹیولپس بہت خوبصورت، اور ہر جگہ ہر سائڈس پہ ٹیولپس کے باغ ہی باغ نظر آتے تھے، کھیتوں کے کھیت بھرے تھے، اور ان سے خاصا زر مبادلہ وہ نیدرلینڈ کما رہا ہے. اور اس طرح ایک ہوتا ہے میری گولڈ. میری گولڈ یہ اس کا رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ سمجھیں کہ یلوئش گولڈ ہوتا ہے. میری گولڈ یہ یلوئش گولڈ ہوتے ہیں، سنہری قسم کے. اور اسی طرح ڈیزیز کے پھول آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ سفید ڈیزیز بہت زیادہ ہمارے بڑے مقبول ہیں یہ. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور، ابھی عشاء کی اذان شروع ہو گئی ہے، تو ابھی وقفہ لیتے ہیں، اور لیکن یہیں سے انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام کا آغاز کریں گے. اور یہ ہیں گارڈینیا. گارڈینیا کے پھول، ان کے بھی پھول کی رنگت سفید ہوتی ہے، لیکن اس کی اسمیل جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں ونڈرفل، بہت اچھی یہ اسمیل دیتے ہیں. اور اس کے بعد گارڈینیا کے بعد میں آپ کو ایک یہ کارنیشنز ہیں. کارنیشنز جو ہوتے ہیں یہ بہت سارے کلرز میں، بہت سارے رنگوں میں یہ پائے جاتے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو کاٹ کے تو گلدان میں سجاتے ہیں تو یہ کافی دنوں تک یہ تر و تازہ رہتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ 10 دن تک یہ کاٹنے کے بعد نا یہ تازہ رہتے ہیں. تھوڑا پانی نیچے ڈال کے پانی میں گلدان میں ڈال دیں تو یہ بڑی دیر تک، یعنی یہ ان کی شیلف لائف کافی ہے. اور اس کے بعد ایک آئرس جو ہیں یہ بہت، ان کے پھول تو بہت ہی نرم و نازک، ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ دیر تک اس کی شیلف لائف نہیں ہے، یہ جلد مرجھا جاتے ہیں. اور جب کاٹ کے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک آدھ دن یہ تر و تازہ رہتے ہیں، بعد میں یہ ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہے. اور یہ جیسمین، آپ نے روز اینڈ جیسمین گارڈن اسلام آباد میں دیکھا ہوگا. جیسمین جس کو عام زبان میں یاسمین کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ بڑا پاپولر نام ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں یاسمین نامی بہت ساری آپ کو خواتین ملیں گی، بچیاں ملیں گی. اور یورپ میں بھی یہ جیسمین کافی مقبول ہے، لیڈیز میں، گرلز میں یہ ان کو نام دیتے ہیں. اور اس کی بھی خوشبو اچھی ہوتی ہے جیسمین کی، یاسمین، گل یاسمین. اور ہمارے تو یہ ایک سمجھیں کہ نیشنل قومی پھول کے طور پہ بھی اس کو گردانا جاتا ہے. اور اسی طرح وائلٹس ہیں. وائلٹس پھول ایسے ہیں کہ یہ پرپل کلر کے ہوتے ہیں، یہ نا جامنی کلر کے.
ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت دل کو بھاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ہے پوائنسیٹیاز. پوائنسیٹیاز جو ہیں یہ ریڈ کلر کے یہ ہوتے ہیں، اور یہ خصوصاً میں نے یورپ میں دیکھا، اور ایون امریکہ میں بھی یہ بہت نا پاپولر ہوتا ہے اراؤنڈ کرسمس. جب کرسمس ہوتی ہے نا 25 دسمبر، تو یہ بہت اس کے نزدیک اس کو کرسمس کے موقع پہ اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور بڑا پاپولر یہ پھول ہے. اور اسی طرح لیلیز جو ہیں یہ بھی ایک یورپ میں خاص طور پہ، اور امریکہ میں، یورپ میں، یہ جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پہ کرسچنز میجورٹی میں ہیں، اور یہاں منارٹی بھی، یہ ایسٹر کے موقع پر اس کو کافی مقبولیت حاصل ہے. تو یہ تھی مختلف انواع پھولوں کی، مختلف اقسام، مختلف قسموں کے پھول. اور میں اسی کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری توجہ بچوں کے پروگرام کے لیے مبذول کرائی، اور امید ہے کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور اس کو بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بڑے کے لیے بھی کئی ایک نئی چیزیں ان کو بھی ملیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت سے پہلے ایز یوزول ایک حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ عرصہ تک ناراض رہے. جو شخص 3 دن سے زیادہ عرصہ تک ناراض رہے اور اس عرصہ میں مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. یہ میں احمد اور ابو داؤد سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.